اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ اما بعد فقال امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ ولا يحمل هذا العلم الا اہل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق صلوات پڑھے بر محمد ماہ شعبان کے پربرکت ایام اور ذکر ہے اس حجت خدا کا کہ جن کا انتظار صرف ہم نہیں کر رہے، آدم بھی اپنے زمانے میں کرتے رہے، نوح بھی اپنے زمانے میں کرتے رہے، ابراہیم بھی کرتے رہے، موسیٰ بھی کرتے رہے، عیسیٰ بھی کرتے رہے، اور اللہ کا محبوب نبی محمد بھی کرتے رہے۔ اور یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے وہ کام کرنا ہے کہ جس کی آرزو 1,24,000 نبیوں کے دل میں تھی۔ سارے نبیوں کے دلوں میں ایک آرزو تھی کہ دنیا سے ظلم ختم ہو جائے، دنیا پر اللہ کی حکومت قائم ہو جائے، اور یہ زمین آسائش اور رحمتوں سے بھر جائے۔ یہ آرزو کبھی بھی پوری نہیں ہوئی، ہمیشہ یہ آرزو رہی، اور اللہ نے اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے مہدی کا وجود خلق کیا۔ صلی اللہ محمد۔ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم صلوات اللہ علیہ کے جن کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آسماں کے ملکوت دکھائے، ایسے ایسے راز اللہ نے حضرت ابراہیم کو دکھائے۔ جب ابراہیم نے وہ قربانیاں دی تو کہتے ہیں جب ابراہیم کے سامنے وہ راز کھلے، وہ ملکوت کھلے۔ ملکوت کیا ہے؟ اس دنیا سے پیچھے جو دنیا ہے، جب وہ کھلی ابراہیم کے زمانے میں تو وہاں ابراہیم نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں نور دیکھے۔ کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ابراہیم تیرے بعد آنے والی امتیں ہیں جن میں یہ سالے لوگ ہیں جو سجدے کر رہے ہیں۔ پھر ابراہیم نے ان انوار کے اندر 14 بہت زیادہ چمکتے ہوئے نور دیکھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ 14 حجتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے تو بنا، آسماں بنا ہے۔ یا یہ زمین و آسماں بنے، یہ سب کچھ بنا ہے۔ ان انوار کے اندر ابراہیم نے دیکھا 13 نور بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نور کھڑا ہے، ایک نور کھڑا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ حیران ہوئے کہ یہ 13 نور بیٹھے ہیں، ایک نور کھڑا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ 13 ہادی بن کے آئیں گے، اور یہ جو کھڑا ہے یہ میرے حکم کو مشرق سے مغرب تک نافذ کرے گا، یہ مہدی کا نور ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ۔ بس تھوڑا سا سرکار کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے، ورنہ ہم کہاں اور ان کا ذکر کہاں۔ جن کا ذکر محمد عربی جیسا نبی کرتا تھا، میری کیا اوقات ہے۔ کبھی کبھی آ کے فخر کا اظہار کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے مجھے فخر ہے کہ اللہ نے میری نسل میں مہدی کو قرار دیا۔ فخر کرتے تھے، فرماتے تھے یہ میرا وہ بیٹا ہے
کہ جس نے پوری زمین کو عدل سے لبریز کرنا ہے، عدل سے لبریز ہوگی، یعنی پھر اس زمین پر نہ ظالموں کی گنجائش ہوگی نہ ظلم کی گنجائش ہوگی، عدل سے لبریز ہوگی۔ اس کی ایک مثال ہمارے ائمہ علیہ السلام اس طرح دیتے ہیں، شاید پہلے بھی میں نے یہ روایت پڑھی، فرماتے ہیں کہ جب ان کا زمانہ آئے گا، ان کا زمانہ آئے گا تو عدل مہدی لوگوں کے گھروں میں ایسے داخل ہوگا جیسے گرمیوں میں گرمی آتی ہے آپ اسے روک نہیں سکتے، سردیوں میں سردی آتی ہے آپ اسے روک نہیں سکتے۔ جب وہ حکومت عدل قائم ہوگی، بشک آپ عدل چاہو یا نہ چاہو، مہدی کا عدل خود ہی گھروں میں گھستا ہوا چلا آئے گا، خود ہی۔ صرف باہر کی دنیا میں عدل قائم نہیں ہوگا، گھر کے افراد میں بھی عدل قائم ہوگا، میاں بیوی میں بھی عدل قائم ہوگا، باپ بچوں میں بھی عدل قائم ہوگا، بہن بھائیوں میں بھی عدل قائم ہوگا۔ یہ عدل کی مثالیں ہیں۔ پروردگار ہم سب کو وہ زمانہ دکھائے، اللہ کرے ہم وہ لوگ ہوں جو میرے مولا کی حکومت عدل دیکھیں، اللہ کرے ہم ان لوگوں میں سے قرار پائیں جن کو مولا کی رکاب میں دشمنان دین سے لڑنے کا شرف حاصل ہو۔ ان دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ۔ کل بھی میں نے کچھ عرض کیا، لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ مولا کیسے لڑیں گے؟ دنیا تو بڑی طاقتور ہے، بڑی طاقتور فوجیں ہیں، بڑا طاقتور اسلحہ ہے، بڑی ٹیکنالوجی ہے، مولا کیسے لڑیں گے؟ یہ مٹھی بھر جوان، مٹھی بھر تعداد کیسے لڑے گی؟ آپ کبھی مشہد میں جائیں، وہاں ایک بہت بڑے عالم دین کی قبر ہے، علامہ حسن علی نخود کی، ان کی مولا 8ویں مولا کے روضہ مبارک میں قبر ہے۔ یہ 100-150 سال پرانا واقعہ ہے۔ اس عالم دین سے، اس مشہد میں وہ عالم دین سے ایک آدمی نے سوال کیا، اس زمانے میں نئے نئے جہاز آئے تھے، یعنی دنیا نے ابھی نئے نئے جہاز بنائے تھے، یعنی صرف موٹر گاڑیاں ہوتی تھیں، جہاز پہلی دفعہ دنیا میں دیکھا گیا۔ تو وہ شاگرد دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا قبلہ یہ تو غضب ہو گیا، اب امریکہ روس نے اڑنے والے لوہے کے کوے بنا لیے ہیں، اڑنے والے لوہے کے کوے بنا لیے ہیں، تو یہ آسمانوں سے اب بم گرائیں گے، تو میرے مولا کیسے لڑیں گے؟ آپ تو کہتے ہیں مولا تلوار لے کے آئیں گے، اب تو اڑنے والے کوے بن گئے ہیں لوہے کے جو اوپر سے بم پھینکتے ہیں، تو میرے مولا کیسے لڑیں گے؟ تو حسن علی نخود کی بہت بڑے عالم ہے، جب بھی آپ مشہد جائیں 8ویں مولا کے حرم میں، خادموں سے پوچھیں اس عالم دین کی قبر کہاں ہے، وہاں ضرور فاتح پڑھیں۔ تو اس عالم دین نے کہا یہ تو کیا کہہ رہا ہے، آیا تجھے آل محمد کی معرفت نہیں ہے؟ تجھے آل محمد کی معرفت نہیں ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا اگر تو آل محمد کو پہچانتا ہوتا، اگر تیرے اندر زمانے کے امام کی معرفت ہوتی تو ہرگز یہ نہ کہتا۔ اس نے کہا قبلہ سوال تو ہے نا، سوال تو ہے کہ یہ جو اوپر جہاز ہے، یہ جو اڑنے والا لوہے کا کوا ہے، یہ جب بم گرائے گا تو میرا مولا کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا ابھی میں تجھے بتاتا ہوں۔ اپنی جیب سے ایک کیل نکالا، ٹھوکنے والا کیل نکال کے زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، زمین کے اندر انگوٹھے کی زور سے وہ کیل زمین کے اندر دبا دیا۔ اب کیل کا دبنا تھا تو اس نے دیکھا ارد گرد پوری دنیا رک گئی، موٹر گاڑی چلتی چلتی رک گئی، گھوڑا گاڑی چلتی چلتی رک گئی، بس چلتی چلتی رک گئی، سائیکل رک گئے، جانور رک گئے، انسان رک گئے، ہواؤں میں پرندے رک گئے۔ حیران ہوا، پھر دوبارہ انہوں نے اپنا کیل نکالا، دوبارہ ہر چیز چلنی شروع ہوگی۔ کہنے لگا مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے سن، میں مہدی کی جو سپاہ ہے ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں، میں ان کے نوکروں کا نوکر ہوں۔ جب مولا کے کرم سے میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں زمین و زمان کو روک سکتا ہوں، تجھے مہدی کی طاقت کا پتہ نہیں؟
یہ سچے واقعات ہیں۔ آج کل بچے پوچھتے ہیں نا کہ مولا کیا کریں گے؟ یہ کچھ بھی نہیں، یہ دنیا میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں، امام کے سامنے یہ دنیا کی ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں سوال ہو۔ اس کا سوال خود ہمارے ائمہ علیہ السلام نے دیا۔ امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم ہمارے جو طلاب ہیں، اہل علم ہیں، بہت ہی توجہ سے سنیں۔ یہ سوال ائمہ سے بھی ہوتا تھا کہ یہ مٹھی بھر 313 سپاہی، یہ 10,000 جوان اور دنیا کی طاقتور افواج، آخر یہ کیا ہوگا؟ کیسے مہدی 8 مہینے میں پوری زمین کو اپنے اختیار میں لے گا؟ سوال تو تھا، اب بھی کرتے ہیں لوگ سوال۔ اس وقت میرے مولا نے جواب دیا، اور یہ جواب ہمارے ذہنوں کو کھولنے والا جواب ہے، اور جتنے بھی آپ سے کوئی سوال ہوں گے، مولا کے اس جواب کے بعد سب سوال ختم ہو جائیں گے۔ جواب کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا، سن، اللہ نے نوع بشر کو، بہت ہی توجہ چاہوں گا، یہ جواب آپ سن لیں، سارے مسئلے حل ہیں۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے نا، دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں اب وہ ٹیکنالوجی کے سر پہ ہو رہی ہیں، وہ علم کے سر پہ ہو رہی ہیں۔ اب ہو سکتا ہے انسانی بدنی طاقت اتنی اہم نہ ہو، جس کے پاس علم زیادہ ہے وہی کامیاب، یہ تو آپ سمجھتے ہیں۔ آج کل کی دنیا میں وہ دو بدو لشکر لڑنے والا دور ختم ہو رہا ہے، اب بٹنوں کا دور شروع ہو رہا ہے، اب تو AI کا زمانہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جس دور میں داخل ہو رہے ہیں وہ لشکروں کی بات ختم ہو گئی ہے، وہ بڑے بڑے سپاہوں کی بات ختم ہو گئی ہے۔ اب تو ایک ملک دوسرے ملک میں داخل ہوئے بغیر اسے فتح کر سکتا ہے۔ دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، جس کے پاس علم زیادہ وہی فاتح، یہ تو ہم سمجھتے ہیں نا۔ تو میرے 5ویں مولا نے فرمایا، سنو، اللہ نے نوع بشر کو 27 حرف دینے تھے علم کے، 27 حرف دینے تھے علم کے، آدم سے لے کر خاتم تک، اور خاتم سے لے کر اب تک نوع بشر کو صرف 2 حرف ملے ہیں، 2 حرف ملے ہیں۔ اب آپ اسے حرف کہیں، خزانے کہیں، جو کہیں، یہ کوڈ ہے، یہ رمز ہے۔ 5ویں مولا فرماتے ہیں کہ خدا نے بشریت کو علم کے 27 خزانے دینے تھے، ابھی تک 1,24,000 نبی آئے، اتنے اوصیاء آئے، اتنے اولیاء آئے، لیکن بشر کو ابھی تک صرف 2 خزانے ملے، وہ بھی مکمل نہیں ملے، وہ بھی مکمل نہیں ملے۔ اب یہ 2 خزانے جو ہمارے پاس ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں 10 سال بعد کیا ہونے والا ہے؟ ہمیں تو ان 2 خزانوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں، لیکن جب قائم آئے گا تو اس وقت خدا اسے اور اس کے ناصروں کو باقی 25 خزانے بھی دے گا، اور یہ 2 خزانے بھی مکمل کرے گا۔ اب آپ خود سمجھ جائیں، مولا کے سامنے جو دنیا ہوگی، چاہے بڑی بڑی سپر پاور کیوں نہ ہو، وہ 2 خزانوں کی ٹیکنالوجی لے کے کھڑی ہوگی، اور یہ 27 خزانوں کا علم لے کے کھڑا ہوگا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ علم کی ترقی ہے، امام کے پاس خزانے ہوں گے علم کے، جو ٹیکنالوجی امام کے پاس۔ ابھی بھی بچے پوچھتے ہیں بعض دفعہ، مولا تلوار لے کے آئیں گے؟ میں نے کہا تلوار تبرکات نبیوں میں سے ہے، تبرکات پیغمبر ہے، کیوں نہیں؟ ذوالفقار ہوگی، پیغمبر کا پیراہن ہوگا، پرچم رسول ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ بلکہ میرے مولا جب ظہور کریں گے، کس شان سے ظہور کریں گے؟ نبی کا امامہ سر پہ ہوگا، نبی کا پیراہن اپنے بدن مبارک پہ ہوگا، پیغمبر کی تلوار حمائل کی ہوگی، اور لوگوں کو آ کے بتائیں گے کہ اگر کسی نے شیش علیہ السلام کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھے، کسی نے ابراہیم کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھے، کسی نے موسیٰ کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھے، کسی نے عیسیٰ کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھے، اگر کسی نے محمد عربی کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھے۔ یہ ہے روایات، اپنا تعارف اس انداز سے کروائیں گے۔ جتنے بھی تبرکات تھے سارے لے کر آئیں گے میرے مولا۔ لیکن مسئلہ جو ہے
کس طرح 8 مہینے میں مشرق سے مغرب تک مہدی زہرا حکومت قائم کریں گے، کس طرح دشمن. مولا نے فرمایا وہ علم کی جنگ ہوگی. دنیا کے پاس 2 حرف کا نامکمل علم ہوگا اور ہمارے قائم کے پاس 27 حرف کا علم ہوگا، اور پھر دنیا دیکھے گی کس طرح علم پر برتری پیدا کرے گا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب ایک اور سوال لوگوں کا کہ مولا پھر آ کیوں نہیں رہے؟ جب اللہ نے اتنا علم عطا کرنا ہے تو آئیں، تشریف کیوں نہیں لا رہے؟ کیوں نہیں آ رہے میرے مولا؟ یہ آپ کے ذہنوں میں بھی سوال ہے، ہمارے ذہنوں میں بھی سوال ہے، ہمیشہ یہ سوال ہے. میں کہوں گا یہ وہی سوال ہے جو مولا علی سے بھی لوگ کرتے تھے کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ کرتے تھے یا نہیں کرتے؟ ظالموں نے بے انتہا ظلم کیا، بے انتہا ظلم کیا، لیکن مولا نے قیام نہیں کیا. پوچھا، بعض نے شکوہ کیا، مولا آپ قیام کیوں نہیں کیا؟ امام نے اس وقت دکھ بھرا جواب دیا، فرمایا میرے پاس 7 ناصر بھی نہیں تھے. 7 ناصر، 7 عدد، 7 ناصر علی کو چاہیے تھے. فرمایا 7 ناصر نہیں تھے. اصل میں یہ طے نہیں ہے کہ حکومت معجزے کے ذریعے آنی ہے. حکومت معجزے کے ذریعے نہیں آنی. حکومت اس وقت آنی ہے جب ہم نے خود چاہنا ہے، جب اپنے مولا کی نصرت کرنی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ سوال چھٹے مولا سے بھی ہوا، مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا ناصر نہیں ہے. حالانکہ ہم پڑھتے ہیں کہ 4000 شاگرد تھے ہمارے چھٹے مولا کے، 4000 شاگرد، لیکن میرے مولا کہتے تھے میں تنہا ہوں، میرے ناصر نہیں ہے. یہ سارے اہل بزم تھے، اہل رزم نہیں تھے. واہ واہ کرنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے، جانے دینے والے نہیں تھے. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا سہل خراسانی کا، جس نے آ کے چھٹے مولا سے کہا قیام کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کے دادا علی کے پاس اتنے شیعہ ہوتے، خدا کی قسم وہ گھر میں نہ بیٹھتے. فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا خراسان میں 1,00,000 تلوار آپ کی حمایت میں، دشمنان اہل بیت سے لڑنے کے لیے تیار ہے. میں خود ان کا سردار آپ کی خدمت میں آیا ہوں. میرے مولا حکم کریں، آج ہی بنی عباس کی حکومت کا، ان ظالموں کا تختہ الٹ دیتے ہیں. تو معصوم نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ جلتا ہوا تنور دیکھ رہے ہو؟ جی دیکھ رہا ہوں. فرمایا اس تنور میں کود جاؤ، جلتی ہوئی آگ میں کود جاؤ. پریشان ہو گیا، کہنے لگا مولا مجھ سے کوئی غلطی ہے تو مجھے بتائیں. مجھے آپ دنیا میں جیتے جاگتے آگ کی طرف بھیج رہے ہیں. فرمایا بیٹھ جاؤ، کوئی غلطی نہیں، بس میں نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا. تھوڑی دیر بعد ہارون مکی آتا ہے، امام کا شاگرد، امام کا ناصر. آ کے اس نے سلام کیا. میرے مولا نے کہا ہارون اس تنور میں کود جاؤ. اس بندے خدا نے یہ نہیں پوچھا کہ مولا کوئی غلطی ہے، مولا کیا مسئلہ ہے. صرف اس نے ایک چیز سوچی جو ہم سب کو سوچنی چاہیے. وہ کیا؟ اس نے یہ سوچا میرے مولا نے حکم دیا ہے تنور میں کود جاؤ. مولا کا حکم یعنی خدا کا حکم، اور تنور میں چلا گیا. مولا کا حکم، خدا کا حکم، تنور میں چلا گیا. اب امام اس خراسانی کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو فرما رہے ہیں. خراسان کے حالات پہ گفتگو ہو رہی ہے، ادھر پہ گفتگو ہو رہی ہے. وہ پہلو پہ پہلو بدل رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے. ایک دم چیخ اٹھا، کہنے لگا مولا یہ ساری باتیں چھوڑیں، وہ جو تنور کی آگ میں جل رہا ہے اس کی تھوڑی سی فکر کریں. امام نے فرمایا جاؤ دیکھو. اب جا کے اس نے جب دیکھا، تنور میں جب نظر ڈالی، دیکھا جلتی ہوئی آگ ہے، لیکن فخر ابراہیم ہارون مکی امام صادق کا غلام جلتی ہوئی آگ میں بیٹھا تسبیح کر رہا، تسبیح کر رہا. اللہم صلی علی محمد.
تسبیح کر رہا ہے، آگ اس پہ اثر نہیں کر رہی۔ کیسے آگ اثر کرے؟ حجت خدا کی منشا ہی نہیں ہے۔ میں یہ کہوں گا ہمارے اماموں کی عظمت دیکھیں، آگ بھی تابع تھی، پتھر بھی تابع تھے، درخت بھی تابع تھے، زمین و آسمان بھی تابع تھے، نافرمانی کی تو انسانوں نے کی، انہوں نے کی ہے۔ ورنہ کیسے ہو سکتا آگ جلائے جبکہ صادق آل محمد کی مرضی ہی نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ اس ہارون مکی کی شجاعت کو تو سلام کریں کہ اے ہارون مکی تجھ پہ سلام، تو نے آگ کو نہیں دیکھا، صادق آل محمد کے فرمان کو دیکھا ہے۔ بھئی اس طرح کے ناصر ڈھونڈو کہاں ملتے ہیں؟ اب سمجھ آ گیا میرے مولا کا درد، اب مہدی کا درد سمجھ آ رہا ہے۔ یہ ہے درد میرے امام کا۔ اس وقت امام نے اس خراسانی کو کہا، اے خراسانی تو جو مجھے 1,00,000 شیعوں کی بات کرتا ہے، مجھے یہ تو بتا ان 1,00,000 شیعوں کے اندر اس جیسے کہ جن کو میں ایک حکم دوں اور وہ آگ کو نہ دیکھیں، صرف میرے حرکت میں آئے ہوئے لبوں کو دیکھیں اور اپنی جانیں قربان کر دیں، مجھے بتا ان خراسانی شیعوں میں سے اس جیسے کتنے ہیں؟ تو اس نے تڑپ کے کہا، مولا اس جیسا تو ایک بھی نہیں۔ فرمایا اب تجھے سمجھ آ گئی، ہمیں محب بھی پیارے لگتے ہیں، ہمیں شیعہ بھی پیارے لگتے ہیں، لیکن ہمیں ناصر چاہیے۔ صادق آل محمد کے پاس ناصر نہیں ہے۔ اگر میرے پاس ہارون جیسے 7 ناصر ہوتے، میں کبھی بھی بنی عباس کی حکومت کو قائم نہ ہونے دیتا۔ ناصر چاہیے۔ ہم اس وقت شیعان آل محمد، آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنے زمانے کے امام کو پیارے نہیں لگتے؟ بہت پیارے لگتے۔ ہمارے مولا ہمارے امور پر ان کی نگرانی ہے۔ بے شک ہم انہیں نہیں دیکھ رہے، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ابھی یہ نیمہ شعبان آئے گی، آپ دیکھیں پوری دنیا تشیع میں ایک لہر دوڑے گی۔ وہ کیا ہے؟ عریضے لکھے جائیں گے، خط لکھے جائیں گے، لکھنے چاہیے۔ لیکن میرا ایک شکوہ ہے، ہو سکتا ہے میرے امام کا شکوہ ہے، کہ اپنے امام سے درد دل کرنا ہے اور پورے سال میں تو نے ایک دن رکھا ہوا ہے۔ بھئی تیرے وقت کا زندہ حی و حاضر امام، تو ہر روز دل دے در کر، تو ہر روز عریضہ لکھ۔ کس نے کہا اس سال میں ایک دفعہ لکھیں؟ یہ ہم شیعوں نے کیوں رسم بنا لی؟ کہتے ہیں ایک شخص نے چھٹے مولا صادق آل محمد صلوات اللہ علیہ ان کو خط لکھا، کہا مولا آپ بہت دور ہیں، میں خراسان میں ہوں، آپ مدینہ میں ہیں، سفر بڑے لمبے ہیں، آج کی طرح تو نہیں تھے سفر، اس زمانے میں خراسان سے مدینہ سفر کو تو کئی مہینے لگ جاتے تھے، راستے میں لٹیرے ظالم حکومتیں۔ اس نے کہا مولا بڑے دور ہیں، لیکن کبھی کبھی دل کرتا ہے اپنے مولا سے اپنے دل کے غم سناؤں، دل کا درد سناؤں، لیکن آپ بڑے دور ہیں تو کیسے اپنا درد دل سنایا کریں؟ تو صادق آل محمد نے جواب میں لکھا، اے مومن درد دل سنانے کے لیے، ہم سے مدد مانگنے کے لیے ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کہہ دیا کر خدا پہنچا دیا کرے، تو کہہ دیا کر، یہی ہوائیں تیرا پیغام لے کر آ جائیں گی۔ یہ اس زمانے میں جب دنیا کو پتہ نہیں تھا کہ ہوا بھی پیغام لے کے جاتی ہے۔ دیکھیں چھٹے مولا نے کتنی بڑی علمی بات کی، تو کہہ دیا کر، یہ ہوا حکم خدا سے ہم تک، یہ اس زمانے میں کسی کو نہیں پتا تھا۔ آج جو آپ بیٹھ کر میسج کر رہے ہوتے ہیں، چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تاریں تو لگی نہیں ہوئی، آپ کے میسج کیسے ایک موبائل سے دوسرے موبائل پہنچ رہے ہیں، یہی ہوا پہنچا رہی ہے۔ امام نے تو اسی وقت بتا دیا تھا کہ ہمارے قاصد ہوا میں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم عریضہ لکھتے ہیں تو ہمارے بعض مومنین جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، عریضے کو لکھنے کے بعد اسے لپیٹتے ہیں، پھر اس پر اٹا لگاتے ہیں، کوئی مٹی میں ڈالتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، پھر اسے دریا کے سپرد کرتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مولا کہیں بیٹھے ہوں گے اور وہ کہیں سے ہمارا عریضہ نکالیں گے اور اسے پھر مٹی کو توڑیں گے، اس اٹے کو توڑیں گے، اس میں سے ہمارا خط نکالیں گے۔ بھئی آپ کس زمانے میں بیٹھے ہیں؟
آج انسان اتنا ترقی کر گیا ہے کہ وہ ایک اپنے موبائل پہ ایک چیز لکھ رہا ہوتا ہے، ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا شخص اسی وقت پڑھ رہا ہوتا ہے۔ جب تیرا ناقص علم اتنا ترقی کر گیا ہے تو جو کل علم کا مالک ہے، جو کل علم کا مالک ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو تو نے ابھی لکھنے کا ارادہ کیا تھا مہدی نے اسی وقت پڑھ لیا تھا۔ جو تو نے ارادہ کیا تھا انہوں نے اسی وقت پڑھ لیا تھا۔ یہ تو اب ہمارے اپنے رسم و رواج ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر روز گفتگو کریں، ہر روز درد دل کریں، ہر روز اپنے مولا سے دل کی بات کریں۔ کیوں ہم نے ایک دن رکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ صادق آل محمد صلوات اللہ علیہ بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے 12ویں ماہ کا۔ یہ میرے مولا کی سیرت ہے۔ سب سے زیادہ ذکر امیر کائنات کے بعد، یعنی امام علی کے بعد سب سے زیادہ، ویسے سب اماموں نے ذکر کیا لیکن جو کچھ ہم تک پہنچا، چھٹے مولا بہت ذکر کیا کرتے تھے، بہت ذکر کیا کرتے تھے۔ اور یہ مشہور فرمان میرے چھٹے مولا کا ہے جو ہماری کتابوں میں ہے۔ فرمایا کرتے تھی کہ لو ادرکتہ لخدمتہ، کہتے تھے کہ تمہیں صرف اشتیاق نہیں ہے مہدی کو دیکھنے کا، میں جو اس کا دادا ہوں، میں جو امام ہوں تمہارا، تمہیں کیا پتا صادق آل محمد کے دل میں کتنی تمنائیں ہیں۔ اگر خدا مجھے مہدی کے زمانے میں زندہ کرے تو میں بھی مہدی کا خادم بن کر اس کی خدمت کروں گا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ لو ادرکتہ، اگر میں بھی مہدی کا زمانہ پاؤں، لو ادرکتہ لخدمتہ، تو صرف تم خدمت نہیں کرو گے بلکہ میں بھی اپنے فرزند کی خدمت کروں گا، میں بھی اس حجت خدا کی خدمت کروں گا جس طرح یعقوب نے یوسف کی خدمت کی۔ تو اب آپ خود سمجھ جائیں کہ ہم کس عظیم الشان امام کی امت ہیں کہ جس کی خدمت، بلکہ جس کے ناصر بننے کی تمنا صادق آل محمد جیسے امام کیا کرتے ہیں۔ کتنی عظمتیں ہیں ہمارے مولا۔ اللہم صلی علی محمد۔ محفل لگی ہوئی ہے، باب مولا کا ذکر ہو رہا ہے، تو جناب زرارہ بہت بڑے شاگرد ہیں ہمارے چھٹے مولا کے، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولا ہم آپ کی امت ہیں، آپ چھٹے مولا ہیں، مہدی 12ویں ہیں، ہماری زندگیاں تو کفاف نہیں کریں گی کہ ہم ان کا زمانہ دیکھیں، لیکن دلوں میں بڑی آرزو ہے کاش ہم بھی قائم کا زمانہ دیکھیں۔ آیا کوئی صورت ایسی بن سکتی ہے کہ ہم بھی قائم کا زمانہ دیکھیں؟ تو میرے مولا نے، اب آپ مفادی اٹھائیں، حدیثوں کی کتابوں میں ذکر ہے، میرے مولا نے دعائے عہد کی تعلیم دی۔ یہ چھٹے مولا کی تعلیم شدہ دعا ہے، بہت ہی بابرکت دعا ہے۔ فرمایا اے میرے اصحاب، اے میرے زمانے کے شیعو، میں تمہیں ایک ایسا ذکر تعلیم دے رہا ہوں، اگر اس ذکر کو 40 دن صبح کے وقت نماز کے بعد اپنا ورد زباں کر لو، 40 دن، اور یہ میرا پیغام آنے والی نسلوں کو بھی پہنچاؤ، کوئی 40 دن دعائے عہد پڑھے۔ دعائے عہد کیا ہے؟ زمانے کے امام کے ساتھ عہد و پیمان، بلکہ میں اسے یوں کہوں گا کہ دعائے عہد قائم آل محمد کی بیعت ہے۔ فرمایا اگر کوئی 40 دن میرے فرزند کی بیعت کرے، فرماتے ہیں کہ یہ صادق آل محمد کا قول ہے، یا تو خدا اسے عمر نو عطا کرے گا کہ وہ قائم کے زمانے تک زندہ رہے گا، لیکن اگر وہ مر گیا تو جب بھی قائم کا ظہور ہوگا فرشتے اس کی قبر میں آئیں گے، کہیں گے اے مومن تو نے عہد و پیمان باندھا تھا، اب اس کا زمانہ آ چکا ہے، اب اللہ تجھے اختیار دیتا ہے،
اگر تو نے یہی نعمتوں میں پڑا رہنا ہے تو پڑا رہ قبر کی نعمتوں میں، اور اگر تو چاہتا ہے تو خدا تجھے زندہ کرتا ہے، جا قائم کے لشکر اور سپاہ میں شامل ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یعنی رجعت ہوگی، قبریں کھلیں گی، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، کسی نبی ایمان کے زمانے میں یہ نہیں ہوا۔ اس لیے ہمارے ائمہ فرمایا کرتے تھے 3 دن دنیا میں سب سے بڑے ہوں گے۔ ایک دن ظہور کا دن ہے، یوم الخروج، وہ دن بہت بڑا ہوگا، یعنی بڑا عظیم ہوگا کہ جس دن قائم نے خروج کرنا ہے، دنیا کے بڑے بڑے شیطانوں کو نیست و نابود کر دینا ہے، اور اللہ کی حکومت مشرق سے مغرب تک برپا کرنی ہے۔ اور دوسرا دن فرماتے ہیں رجعت کا دن، وہ دن بڑا عظیم ہوگا جب قبریں کھلنا شروع ہو جائیں گی اور مومنین اور ناصرین قبروں سے نکل کر امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہاں بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ سب سے پہلے کون قبر سے نکلے گا؟ یہ بھی بتایا گیا ہے، یہ بھی ہماری احادیث میں ہے کہ جب قائم کا زمانہ آئے گا، جب 12ویں مولا کی حکومت قائم ہوگی اور رجعت شروع ہوگی، یعنی مردے واپس پلٹنا شروع ہوں گے، تو سب سے پہلی ہستی کس نے نکلنا ہے قبر سے؟ اس کے بارے میں ہمارے ائمہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح و سند ہے، فرماتے ہیں اول من یرجع، سب سے پہلی ہستی کہ جس کی قبر پھٹے گی اور وہ قبر سے تشریف لائیں گے باہر، سب سے پہلے ہستی فرماتے ہیں الحسین ابن علی۔ اللہ اکبر، یا علی اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ حق کی یہ حق ہے۔ پہلی ہستی کہ جس کی قبر کھلے گی، پہلی ہستی کہ جو اپنی قبر سے ظاہر ہوں گے، اور ان کے استقبال کے لیے ان کا بیٹا مہدی قبر کے پاس کھڑا ہوگا۔ اللہ، ہمارے اساتذہ میں ایک استاد تھے، انہوں نے یہ منظر بتایا، کہتے ہیں وہ عجیب منظر ہوگا۔ البتہ میں نے یہ روایت نہیں پڑھی، صرف نقل قول کر رہا ہوں۔ یہ تو روایت پڑھی ہے میں نے کہ جب امام زمان مکہ سے نکلیں گے، مکہ مدینہ اور یہ تمام عرب ممالک کو فتح کرتے ہوئے عراق میں داخل ہوں گے اور کوفہ کو اپنا مرکز بنائیں گے۔ یہ ہے روایتوں میں، کوفہ پوری دنیا کا دارالحکومت ہوگا، کوفہ شاہی کرے گا، یہی مسجد کوفہ عالمی دربار ہوگی، یہاں سے پوری دنیا کے فیصلے صادر ہوں گے، اور مسجد سہلہ میرے مولا کی جائز سکونت ہوگی۔ اس لیے جب بھی جائیں ان دونوں مسجدوں کی زیارت کریں، چونکہ جب ظہور کا زمانہ ہوگا یہ دونوں مسجدیں مرکز ہو جائیں گی، ایک میں مولا فیصلے کریں گے، ایک میں مولا آرام کریں گے، ایک مولا کی عبادت کا مرکز ہوگی، ایک میرے مولا کے عالمگیر فیصلوں کا اور عالمگیر احکامات کا مرکز ہوگی۔ یہاں تک تو ہم نے پڑھا ہے، اور یہ بھی پڑھا ہے کہ کوفہ کو اپنا مرکز قرار دینے کے بعد امام اپنی سپاہ کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور یہ جو جگہ ہے بین الحرمین، یہ بڑی عظیم جگہ ہے۔ کہتے ہیں اس جگہ پہ میرے مولا کی سپاہ، اس جگہ پہ امام زمان حکم دیں گے کہ پوری رات خدا کی عبادت کی جائے، پوری رات۔ کبھی آپ جائیں اس جگہ پہ تو اس نیت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھیں کہ مولا کے لشکر کا حصہ بنے، جس طرح انہوں نے عبادت کرنی ہم بھی عبادت کریں۔ کہتے پوری رات ہوگی، کوئی عجیب سی رات ہوگی، کوئی سجدے میں ہوگا، کوئی رکوع میں ہوگا، پوری رات قرآن کی تلاوت ہوگی۔ اب وہ عالم دین یہ بتا رہے تھے، کہتے ہیں شاید یہی وہ رات ہوگی کہ پوری رات اللہ کی عبادت میں قائم آل محمد جب گزاریں گے تو خدا میرے مولا کے سینے کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے قبر حسین کو کھول دے گا، قبر حسین کو کھول دے گا، اور پھر سید الشہداء قبر مبارک سے ظاہر ہوں گے اور اپنے فرزند کو اپنے سینے سے لگائیں گے۔ اللہ اکبر،
پہلی ہستی کہ جنہوں نے گزشتہ لوگوں میں سے، گزشتہ جتنے نبی، جتنے امام گزرے، کئی لوگوں نے پلٹنا ہے، کئی لوگوں نے آنا ہے، لیکن پہلی ہستی جس کو یہ شرف حاصل ہوگا وہ میرے مولا حسین ہوں گے۔ اور آپ شب عاشور کے واقعات دیکھیں، عام طور پر خطیب یہ نہیں پڑھتا، لیکن لکھا ہوا ہے کہ شب عاشور جب مولا حسین نے اپنے اصحاب کا ایک چھوٹا سا امتحان لیا تھا، اس امتحان کے بعد جب اصحاب نے اپنی وفاداریاں کا ثبوت دیا تو اس وقت مولا حسین نے ان کو بشارتیں دی۔ ایک بشارت تو دی کہ آسماں کی طرف دیکھو۔ جب اصحاب نے آسماں کی طرف دیکھا تو سب نے اپنے گھروں کو جنت میں دیکھا۔ ایک تو یہ بشارت تھی۔ دوسری بشارت میرے مولا نے اپنے اصحاب کو دی کہ اے میرے اصحاب، آج تم دیکھ رہے ہو یزیدی فوج ہمیں محاصرے میں، ہمیں گھیرے میں لیے ہوئے ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب میری نسل سے قائم ظاہر ہوگا تو یہ سارے یزیدی ختم ہو جائیں گے، یہ سارے ظالم ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ والوں کی، میرے قائم کی، میرے فرزند کی حکومت قائم ہوگی، اور پھر خدا ہم سب کو وہ زمانہ دکھانے کے لیے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس لیے ہماری روایات میں ہے کہ صرف سید الشہداء زندہ نہیں ہوں گے، بلکہ اصحاب کربلا زندہ ہوں گے، سارے زندہ ہوں گے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہو کہ مولا جب زندہ ہوں گے تو دنیا کا حاکم کون ہوگا؟ حاکم وہی مہدی ہوں گے۔ یہ میں اور آپ کی باتیں ہوتی ہیں کہ میں بڑا وہ چھوٹا، میرا محمد و آل محمد انبیاء میں اللہ کی حجتوں میں انا نہیں ہوتا، وہاں اگر ہوتا ہے تو صرف مشیت خدا ہوتی ہے۔ دنیا کا حاکم مہدی ہوگا، فرزند زہرا ہوگا، اس کے ناصر امام حسین اور صادق آل محمد جیسے ہوں گے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں اتنی عظیم الشان حکومت ہوگی کہ جہاں انبیاء موسیٰ جیسے نبی لوٹیں گے، جہاں ادریس جیسے نبی آئیں گے، جہاں شعیب جیسے پتہ نہیں کتنے نبیوں نے آنا ہے، جہاں مومن آل فرعون آئیں گے، جہاں اصحاب کہف آئیں گے، جہاں شہداء کربلا آئیں گے، کیسی کیسی ہستیوں نے آنا ہے۔ جب اتنے جلوے ہوں گے انوار الہی کے تو پھر زمین کیوں نہیں چمکے گی؟ اس لیے 8ویں مولا سے کسی نے پوچھا کہ مہدی کے زمانہ ظہور میں کیا ہوگا، تو مولا نے مختصر سا جواب دیا، فرماتے ہیں کہ جب قائم کا خروج ہوگا اشرقت الارض بنور ربہا، اے مومن بس میں اتنے بتا دیتا ہوں، جب قائم کا ظہور ہوگا پوری زمین نور خدا سے چمک اٹھے گی، پوری زمین نور خدا سے چمک اٹھے گی۔ فرماتے ہیں زمین پر ایک ایسا ماحول قائم ہوگا، ایسا سما قائم ہوگا کہ آسماں کی رہنے والی عرشی مخلوقات جب زمین والوں کو دیکھیں گی تو ان پر درود بھیجیں گی۔ اللہ اکبر۔ میں بس یہی ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کی یہ آرزو ہے، حرم میں آئے ہیں، بڑی مقدس راتیں ہیں، حرم حضرت معصومہ، اور یہ مستجاب الدعوہ، وہ دعاؤں کے قبول ہونے والی جگہ ہیں، اور جس امام کا ذکر ہوا ہے ان کے صدقے، حضرت معصومہ کے صدقے